کہ آپ کو اپنے آپ سے بات کرنی ہوگی اس آدمی سے جو بھاگتا رہا ہے, بھگوڑا ہے, ڈرپوک ہے, چھوٹا ہے, بونا ہے, اور وہ پرابلمز کو فیس کرنے سے گھبراتا تھا. وہ اپنی ڈسکریپنسیوں کو ایکسیپٹ نہیں کر سکا, اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں تھا. اس نے ایک شارٹ ٹرم پچنگ نکال لی جس کے تھرو وہ اس مسئلے سے انسان کا اصل مقصود کیا ہے, انسان کو خوبصورت بنانا, آسن تقویم تک پہنچانا, ایکسلنس پہ جا کے دیکھنا. اللہ انسان کو اس لیول پہ پرفارم کرتا ہوا دیکھتا ہوا کیا چاہے گا کہ یہ ختم ہو جائے؟ کیا اللہ انسان کو چاہتا نہیں ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے جہاں میں چاہتا ہوں وہ پہنچے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں وہ پہنچنے کی کوشش کرے گا اور اللہ اس کی ٹانگ کھینچ لے گا؟ نہیں, اللہ اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے اشارے دیے, تربیت دی, ماں باپ دیے, ماحول دیا. چاہے اسلامی اللہ نے کافروں کے گھروں کے اندر سے امام کھڑے کر دیے. تو آپ تو اسلامی گھر میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کو تو پہلے سے ہی وہ کیا کہتے ہیں ہیڈ سٹارٹ ملا ہوا ہے. مقصود تو دونوں سے ہے کہ یہ وہاں پر جا کے پرفارم کرے جہاں روحانیت اور جسمانیت دونوں کمال پر, the body and the spirit is performing on the peak of it. آپ کہیں گے کہ اللہ اس کے لیے روک رہے, نہیں, اللہ وہاں پہنچانے کے لیے ہی آپ کے میڈ مین دروازے ختم کر رہا ہے, آپ کی میڈ مین آئیڈیالوجیز ختم کر رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے. اب آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو وہ بلا آئے گی آپ کے دروازے پہ جس پر آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہاں بھیا میں ہوں یہ چیز, میں متکبر ہوں, میں بخل رکھتا ہوں, میرے اندر یہ فلاز ہیں, اور میں نے میری سوچ کے اندر یہ چھوٹا پن ہے یا یہ فرونیت ہے, ہاں میں ایسا ہوں. لیکن شیخ صاحب اگر یہ چیز ڈاؤٹ میں نہیں لے کے زیادہ مائنس میں چلا جائے, اگر وہ یہاں سے سیلف ڈاؤٹ میں جا رہا ہے کہ میں تو گیا, کیوں بھائی؟ انسان اسی چیز کا نام ہے کہ نہ وہ خدا ہے نہ وہ فرشتہ ہے. انسان فرشتہ ہوتا تو اس سے گناہ نہیں ہوتے, اور اگر انسان خدا ہوتا تو وہ گناہ کرنے کی اس کے ساتھ یہ سلسلہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالی کے ساتھ تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے ایول کا. اللہ تو خالق کائنات ہے. تو جب آپ کی غلطی آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے تو آپ اس غلطی کے اندر ہوا جو ہیومن ایرر ہے, انسانی فلا جو ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنے سے کیوں چور دروازے لے رہے ہیں؟ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, سیلف فورگیونیس, سیلف بلیم. اچھا, اگر آپ پہلا تو مسئلہ ہے کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کی انرجی کیوں مر رہی ہے؟ ختم, مردہ ہو جاتا ہے, نہیں مردہ, کیونکہ آپ اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے, اور جب آپ کا خدا, آپ کا باطل بت ٹوٹا ہے اور اب اس کے آگے سینکشن ہو گئی ہے اوریجنل سن آپ کا, تو اب آپ کہہ رہے ہیں میں اس رستے پہ اور اس گیم کا پارٹی نہیں. کیوں بھائی؟ اس دروازہ بند کر کے لائٹیں آف کر کے کمرے میں اس پر چلنے کی جو اللہ نے شرائط رکھی ہیں وہ یہ تھی کہ انسان چلے گا اس رستے پہ, نہ خدا چلے گا, نہ فرشتہ چلے گا, اور نہ ہی شیطان چلے گا. شیطان اس لیے نہیں چلے گا, وہ کہتا ہے نہ میں خالق کو مانتا ہوں, نہ رستے کو مانتا ہوں, نہ نتیجے کو مانتا ہوں, میں اپنے آپ کو مانتا ہوں, میں صرف اپنے آپ کو مانتا ہوں. اس لیے اللہ نے اس کو تو مہلت دے دی کہ تو اپنے پیٹرن پہ چل, تیرا تو مسئلہ ہم اینڈ میں سلجھائیں گے. فرشتہ ہے, اس کو رزلٹ سے بھی ایشو نہیں ہے, اس کو رستے سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے, وہ ان کے لیے بنا نہیں ہے. وہ خالق, اس کا تعلق صرف خالق سے, خالق کا حکم ہوگا تو اس رستے پہ بھی آ جائے گا. اس کے ساتھ وہ فیلنگز, ایموشنز اور یہ اوپر نیچے انسان کے اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. صحیح. اللہ وہ اس رستے کا بنانے والا ہے, اس کے بارے میں ہر جانتا ہے. اللہ کو رستے پہ چلنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے, یہ اس کی صفت ہی نہیں ہے. اللہ تو خالق وجوہ ہے, خالق سبل ہے, اسے سبیل کی ضرورت نہیں. اب بچ جاتا ہے انسان اس پہ اللہ بنے بغیر, شیطان بنے بغیر اور فرشتہ بنے بغیر ہی چلے گا. یعنی اس میں فیلنگز بھی ہوں گی, اس پہ ڈاؤٹ بھی آئے گا, اسے سرٹنٹی بھی آئے گی, اس کو ریزلٹس جب ملیں گے اس کا دماغ تب بھی گھومے گا, اس کے ریزلٹس جب کم ہوں گے اس کا دماغ تب بھی گھومے گا. تو اگر تو جب آ رہا ہے اور وہ کہتا ہے اکرمہ ہو کہ اللہ نے مجھے واقعی تکریم دی, کیونکہ اس کو اب مال مل رہا ہے, پیسہ مل رہا ہے, دولت مل رہی ہے, نام مل رہی ہے, شہرت مل رہی ہے, تو اس کے مائنڈ کے الگورتھم نے یہ کہا ہے کہ اللہ راضی ہے مجھ سے.
میں نے اپنے مقصد کو اچیو کر لیا ہے کہ اگر میں نے دنیا حاصل کر لی اور جب اس سے دنیا چھنتی ہے, جو اس پوزیشن پہ آج کا پوڈ کاسٹ کھڑا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ناراض ہو چکا ہوا ہے. تو اگر یہ بھی عقیدہ ہو تو تب بھی تو نے راضی کرنے کے لیے تو کھڑا ہونا ہے. کھڑا وہ اس لیے نہیں ہو رہا, چل وہ اس لیے نہیں رہا, سوال وہ اس لیے نہیں کر رہا, اور اپنی صحیح غلطی کو پوائنٹ کرتے ہوئے اپنی ان انرجیز کو زندہ اس لیے نہیں رکھ رہا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس رستے پہ خدا بنانا چاہتا تھا. اب اگر ٹوٹا ہے تو ڈاؤٹ کیوں آ رہا ہے؟ جب اللہ ہی نکالے گا, جب رستے بھی اللہ نے دکھانے ہیں, جب چلا رہا تھا تب بھی اللہ ہی تھا, تب بھی اللہ تھا, جب رزلٹ مل رہا تھا تب بھی اللہ تھا, آج رزلٹ نہیں ہے تب بھی اللہ ہے. کرم تیرے ہیں, تخلیق اس کی ہے, ڈیسیشن تیرا ہے, پیٹرن اس کا ہے. قدم تیرے ہوں گے, اصلاح تیری ہوگی, منزل اس کی ہوگی. منزل وہ دے گا, معجزہ اس کا ہوگا. تو چل, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یعنی آپ ایسے شخص کو جو کہ ابھی بالکل نیم مردہ حالت کے اندر ہو چکا ہے, میں اس کو بھی تکبر سمجھتا ہوں. بہت سے لوگ جن کی حالت مجھے بہت خراب لگتی ہے اور وہ بالکل یہ ڈپریشن, میں اس کو بھی اللہ کی انکاری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ اس سٹیٹ میں پرفارم نہیں کرنا چاہتا جس سٹیٹ میں انسان جو ہے انسان رہے, اور انسان اسی سٹیٹ کے اندر ایکسلنس میں جہاں اس کو تکلیف, درد, شکست, فیلئر اس کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ اس سے ڈینائل میں, اور وہ جو صرف اونچائی کے اندر پرفارم کرنا چاہتا ہے اور چھٹائی میں نہیں, یہ فرعونیت ہے. یہ بھی اللہ بن رہا ہے, اور جو ہار کے نہیں چل رہا اور تکلیفوں میں نہیں چل رہا وہ بھی اللہ بننے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ اس کی ہمت جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے وہ کرنے سے جو انسان سے اللہ نے حکم دیا کرنا. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اس رستے پہ تکلیف نہیں ہوگی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. تکلیف کا ہونا مسئلہ نہیں ہے, تکلیف کے ہونے یا نہیں ہونے کے ساتھ آپ کے رویے کا بالکل ٹاپ پر ہو جانا اور بالکل لو بیلٹ میں چلے جانا یہ ٹھیک نہیں. بلکہ اس پہ آیت بھی ہے نا شیخ, جب ہم انسان کو رحمت چکاتے ہیں تو فریح فخور, اور جب تھوڑی سی چکاتے ہیں آزمائش تو کہتے یئوس کفور. ایک جگہ یئوس کفور ہے, ایک جگہ کہتا ہے فریح فخور. ربی اہانن, ہاں اللہ نے مجھے کمزور کیا, توہین کی میری. نہیں, اللہ کہتا ہے ہم لے کے بھی دے کے بھی, سلسلہ تو چلتا رہے گا. سو یہاں پر وہ سوال اور وہ جواب جو کھڑا ہے نا, وہ تربیت جو کھڑی ہے وہ ریلائزیشن کی ہے. اور ریلائزیشن اس لیے لوگوں کو نہیں ہوتا, یہ بڑا زبردست, ہمیں تو لگتا ہے ہم آگے شاید اس پوڈ کاسٹ میں جا بھی نہیں سکیں گے. ریلائزیشن کا تعلق اور احساس کا تعلق اپنے آپ سے بات کرنے سے, اپنے آپ کو دیکھنے سے, اپنے اندر جھانکنے سے, اپنے اندر کے نفس کو دیکھنے سے کہ میں کیا بن چکا ہوں اور کیا تھا اور کیا ہوں. اگر وہ بھاگتا رہے گا اس سے, بیٹا میرے شیر میرے شہزادے, اسے کبھی احساس نہیں ہوگا کہ میں یہ ہوں. اور ثم رددناہ اسفل سافلین, میں کس اسفل ترین جگہ تک اور کس لولی پوزیشن پہ چلا گیا. اس حالت میں لوگ ویلیڈیشن کے لیے بھی تو آتے ہیں کہ آپ بس یہ کہہ دیں کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میرے کہنے سے بھی چلے آپ کو سکون مل جائے گا, یہ ٹیمپریری ہے. اس سٹیٹ کا چینج تب تک نہیں ہوگا جب تک خاموشی سے وہ اس آگ کے دریا میں پیر ڈال دے. جو انویٹیشن کھڑی ہے نا اس کے سامنے, he has to go through.